مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں سے کچھ الفاظ اور ان کا ترجمہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے۔ اللہ مالک الملک اپنے بندوں پر اپنے احسانات جتلاتے ہوئے یہ احسان بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے اسلام کو مکمل کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کا دین کو مکمل کر دینا یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پروردگار کا بہت بڑا انعام اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پہلی امتیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے اسلام ہی دین دیا تھا، وہ بھی مسلمان ہی تھے سارے، لیکن دین مکمل ان کے پاس نہیں تھا۔ جتنا تھا اس کے وہ مکلف تھے، اس کی پابندی ان پر لازم تھی، لیکن وہ 100% مکمل دین نہیں تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ جس طرح ایک یہودی نے فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دے لیتے۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس یہودی نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اس یہودی سے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے
یہ آیت کب نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ عرفے کے دن، جمعے کا دن بھی تھا، عرفے کا دن بھی تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے ایسی کوئی آیت یا کوئی بات یہودیوں اور عیسائیوں کے دین میں اللہ نے نازل نہیں کی ہوئی تھی۔ اس لیے اس یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دے لیتے اپنے لیے۔ ان میں نازل نہیں ہوئی، یہ نازل اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے۔ امام الانبیاء کی زندگی میں اسلام کو مکمل کر کے مالک الملک نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کسی اور دین کا محتاج رہنے ہی نہیں دیا، اور نہ ہی کسی اور نبی کا محتاج رہنے دیا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی خاتم الانبیاء قرار دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہونے والے دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنا آخری مکمل دین بنا دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی بڑے صاف صاف الفاظ میں وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بقی شیء یقرب من الجنت ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ لوگو، کوئی معمولی سے معمولی چیز، شیئن کے اوپر جو تنوین ہے، اس تنوین کو گرامر میں تقلیل کی تنوین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی معمولی سے معمولی شے بھی ایسی نہیں بچی جو دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ کے قریب، اللہ کی جنت کے قریب کرتی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، اور کوئی ایسی شے نہیں بچی جو انسانوں کو جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، کچھ بچا ہی نہیں۔ ہر شے، ہر عقیدہ، ہر عمل، ہر معاملہ، ہر قول، ہر فعل، ہر چیز جو انسانوں کو جنت کے قریب کرنے والا تھا، سب کچھ بیان ہو چکا ہے اسلام میں، اور جو جہنم سے دور کرنے والا تھا وہ بھی سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی اب اسلام کے اندر اضافے کی، زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے اس اعلان کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اگر کوئی دنیا میں کوئی انسان ایسا عمل، ایسا قول، ایسا فعل، ایسا عقیدہ ایجاد کرتا ہے جو اللہ مالک الملک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، جو امام الانبیاء نے اپنی وحی والی زبان کے ساتھ اللہ کے بندوں تک، انسانوں تک نہیں پہنچایا، اگر کوئی انسان ایسی شے ایجاد کرتا ہے، ایسی چیز بناتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا بھی ہے کہ اس چیز سے اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا،
اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی، میں جنت کے قریب ہوں گا، اس عمل سے، اس عقیدے سے، اس بات سے میں جہنم سے دور ہوں گا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ یہ سمجھ کر وہ کوئی عقیدہ، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل ایجاد کرتا ہے، تو اس بندے کا یہ عمل بہت خطرناک، بہت بڑا، بہت برا اور نہایت مذموم ترین عمل ہے۔ کتنا خطرناک عمل ہے، آپ نے ایک بات سے صرف اندازہ لگانا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بچا ہی نہیں، جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا ہو اور بیان نہ ہوا ہو، سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اب جو چیز قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، وہ بندہ اس کام کو، اس عمل کو، اس چیز کو اللہ کی جنت کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس کو رب کی تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس کو عبادت کے طور پر ثواب کے حصول کی نیت سے سر انجام دیتا ہے، تو وہ حقیقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ادھورا ہے، نامکمل تھا، اس کے اندر کمی تھی، اس کے اندر اضافے کی گنجائش تھی، تو میں نے اس گنجائش کو جو اضافے کی تھی، یہ قول ایجاد کر کے، یہ فعل اور عمل ایجاد کر کے میں نے اس گنجائش کو، اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ کیا نتیجہ ہے اس بات کا؟ وہ اپنی زبان سے نہ بھی کہے تو اس کا عمل اسی بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل جانا نہیں۔ تو جو اللہ کے دین کو مکمل نہیں جانتا، اس کے نزدیک اللہ کے قرآن کا یہ اعلان بھی درست نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی درست نہیں۔ کوئی بھی عمل، میرے محترم بھائیو آپ غور کرنا، کوئی بھی عمل، کوئی قول و فعل جس کا ثبوت، جس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا اپنے نبی کی زبان سے بیان نہیں کروائی، کوئی بندہ وہ عمل اور وہ کام کرتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں یہ عمل اسلام ہے؟ یہ عمل اسلام ہے؟ اگر تو وہ کہے ہاں یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے نزدیک اسلام کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں مکمل نہیں ہوا۔ اور اگر وہ کہے یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا، اس میں وقت صرف کرنا، اس میں مصروف و مشغول ہونا، اس کا کیا فائدہ ہے دنیا میں اور آخرت میں؟ یا تو وہ اسلام نہیں، اگر وہ اس کو اسلام کہتا ہے تو اس کی یہ بات ہے کہ کتاب و سنت میں دین مکمل نہیں ہے، اور اگر کہتا ہے اسلام نہیں ہے تو پھر اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ جو اسلام نہیں اس کو اپنانے سے ملے گا کیا؟ حقیقت میں ہمارے بیشتر مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنی لا علمی کی وجہ سے، شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے، وہ ایسے بے شمار کام انہوں نے ایجاد کر لیے اور لوگوں نے ان ایجادات کو دین سمجھ کر اپنا لیا اور اختیار کر لیا، جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں ایک لفظ بھی نازل نہیں کیا، جن کے متعلق محمد الرسول
زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا. قسم اللہ کی، لفظ تو دور کی بات ہے، جس کی طرف امام الانبیاء نے اشارہ تک بھی نہیں کیا، وہ چیزیں جن کی طرف اشارہ تک بھی نہیں ہے، ان کو ہمارے معاشرے میں لوگ دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر ان کو اپنائے ہوئے ہیں اور اختیار کیے ہوئے ہیں. اور لوگوں کو، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. اس کا وجود نہیں ہے کتاب و سنت میں، اس پر کوئی کتاب و سنت میں اشارہ بھی نہیں ہے رب کے دین میں اس عمل کے لیے جو ہم کر رہے ہیں. لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے. اسی لیے جب ان کے اس عمل پر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں، ہم نے کون سا گندا کام کیا ہے، اچھا ہی کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی خرابی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں، اللہ اکبر، جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہوتا ہے. اگر میں 2 رکوع کروانا شروع کر دوں، میں یہ کہوں کہ رکوع کرنا عبادت ہے اللہ کی، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے رکوع کرنے کا، ورکعوا مع الراکعین کہا ہے رب العالمین نے. اور رکوع کرنا کوئی بری شے ہے؟ اس میں کون سی خرابی ہے، اس میں کون سی غلطی ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ میں نے رکوع ہی کیا ہے، میں نے کوئی بندہ تو نہیں مارا، ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع کر لیے. سجدے بھی ہم ہر رکعت کے اندر 2 کرتے ہیں، تو رکوع بھی 2 ہو جائیں تو زیادہ مناسبت اچھی لگتی ہے. تو اچھا کام ہے یہ، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. انصاف سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اگر آپ کی مسجد کا امام وہ یہ کہے کہ آج کے بعد چونکہ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں تو میں نے 2 رکوع بھی ہر رکعت کے اندر کر کے نماز پڑھانی ہے، کیا آپ اس کو امام رہنے دو گے؟ اس امام کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کیوں؟ اس نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ رکوع ہی کیا ہے. چلو رکوع کی بجائے اگر وہ کہے 2 سجدے ہوتے ہیں، سجدہ بھی تو عبادت ہے، اور بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے خالق و مالک کے قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ رب کی قربت والی حالت ہوتی نہیں کوئی. سب سے زیادہ رب کے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور سجدہ ہے بھی صرف رب کے لیے، رب کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لیے حلال بھی نہیں، تو یہ عبادت ہے. اور سجدے میں بندہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی تسبیحات، اس کی تعریف کرتا ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے. تو آج کے بعد آپ کا امام کہے میں ہر رکعت کے اندر 2 کی بجائے 4 سجدے کر کے نماز پڑھایا کروں گا، کیونکہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ رب العالمین اس میں دعا سنتا ہے، تو میں 4 سجدے کر کے نماز پڑھاؤں گا. انصاف سے بتائیں کہ آپ اس امام کو امام رہنے دیں گے؟ آپ اس کو کہیں گے نماز پڑھاؤ، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی اس کو امام رہنے نہیں دے گا. سوال میرا بھی وہی ہے، بھئی اس امام نے غلط کیا کیا ہے؟ کیا رکوع کرنا کوئی غلط ہے؟ کیا سجدہ کرنا کوئی غلط کام ہے؟ اللہ اکبر. ہاں میرے بھائیوں، رکوع کرنا عبادت ہے اللہ کی، سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. غلط
اللہ کی قسم نہیں ہے، نہ رکوع غلط ہے، نہ سجدہ غلط ہے، لیکن چونکہ اسلام اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی زندگی میں مکمل کر دیا تھا، پیارے پیغمبر نے اپنی نبوی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کسی فرضی نماز میں نہیں کیے، 4 سجدے اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی فرضی یا نفلی نماز کی رکعت میں، ایک رکعت میں 4 سجدے نہیں کیے۔ اگر یہ ایک رکعت میں 2 رکوع کرنے، اگر یہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتا، اگر ایک رکعت کے اندر 4 سجدے کرنے بندے کو اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ ہوتا، تو کعبے کے رب کی قسم ہے محمد الرسول اللہ ضرور کر کے جاتے، ضرور بتا کے جاتے، پیارے پیغمبر کے صحابہ ضرور یہ کام کرتے۔ برا نہیں ہے سجدہ اور رکوع، غلط نہیں ہے سجدہ اور رکوع، لیکن اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہمارا کام اس اسلام کے اندر اضافہ کرنا نہیں ہے، اس اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اس میں اضافہ کریں گے تو ہم حقیقت میں یہ کہیں گے کہ یا اللہ تجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو اس سے زیادہ پتا ہے کہ ایک رکعت کے اندر 2 رکوع کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، تجھے نہیں پتا چلا، نہ تیرے نبی کو پتا چلا، مجھے پتا چل گئے۔ یہی نتیجہ نکلے گا نا، یہی بات بنے گی، اور کیا ہوگا اس کے علاوہ؟ کیوں کر رہا ہے وہ یہ کام؟ استدراک کر رہا ہے رب پر، رسول پر، نبی پر، کہ تمہیں نہیں پتا تھا، تمہارے مکمل کرنے کے بعد بھی اس میں نقص رہ گیا تھا، وہ نقص میں پورا کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، نماز ہے، جمعے کے فرض 2 ہوتے ہیں، جمعے کے 2 فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی امام صاحب کہیں کہ میں نے آج کے بعد جمعے کے 4 فرض پڑھانے ہیں، کیونکہ یہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہے، ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، تو جمعے کے بھی جو اس کے قائم مقام ہے اس کے بھی 4 فرض ہونے چاہیے۔ تو کیا آپ 4 فرض ظہر کے جمعے والے دن جمعے کی نماز میں 4 فرض پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کیوں نہیں پڑھو گے؟ وہ 2 فرض جو زائد کر رہا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ وہ رکعتیں ہی 2 پڑھ رہے، کیا رکعت پڑھنا غلط کام ہے کوئی؟ رکعت میں اس نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے گا، اللہ اکبر کہے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمع اللہ لمن حمدہ، یہی کچھ پڑھے گا؟ یا کسی کو گالیاں دینی ہیں اس نے 2 زائد رکعتوں میں؟ اس میں کون سی غلطی ہے؟ اس میں کون سا خلل ہے؟ کون سی خرابی ہے؟ کیوں اس کو آپ امام نہیں بننے دیں گے؟ کیوں اس کے پیچھے 4 رکعتیں فرض جمعے کی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یا وہ ظہر کی 4 فرضوں کی بجائے کہتا ہے میں نے 6 فرض پڑھانے ہیں، پڑھو گے 6 فرض اس کے پیچھے؟ اچھا اس نے 6 فرض پڑھا دیے تو نماز ہو جائے گی آپ کی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی نماز؟ کیا غلطی کی ہے اس نے؟ کیا خلل ہے؟ کیا خرابی ہے؟ کون سا برا کام ہے اس میں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، برا کام یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اسلام کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے اعلان کر دیا کہ معمولی سے معمولی شے بچی نہیں جو رب کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہو اور بیان نہ ہوئی ہو، سب کچھ بیان ہو گیا۔ اگر یہ 6 فرض پڑھنے ظہر کے، عصر کے، عشاء کے،
اگر یہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہوتا، اگر یہ جہنم سے دور کرنے والا عمل ہوتا تو اللہ کے نبی خود کرتے کہ نہ کرتے، یا اللہ کے نبی بتاتے کہ نہ بتاتے، صحابہ کرام یہ عمل کرتے کہ نہ کرتے؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ اچھا کام کیسے ہو گیا، حلال کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے دین نامکمل تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا 6 فرض پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، بندے کو جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ مجھے 14ویں صدی کے مولوی کو پتا چل گیا، میں نے 6 فرض پڑھانے شروع کر دیے، نہ نبی کو پتا چلا نہ رب کو پتا چلا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، اور آسمان کے نیچے رب کی زمین پر قرآن مجید سے افضل کلام نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ اس سے افضل کلام اللہ رب العالمین کی زمین پر آسمان کے نیچے نہیں مل سکتی۔ قرآن سب سے افضل کلام ہے، اور یہ واحد کلام ہے جس کلام کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر مالک الملک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم پڑھیں گے تو آپ کو 10 نہیں 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یہ الف لام میم 3 حرف ہیں، اور ہر حرف پر امام الانبیاء نے کہا اللہ رب العالمین بندے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ کہیں گے تو 80-90، کیونکہ 8-9 حرف ہیں، یہ 80-90 نیکیاں مل جائیں گی آپ کو صرف الحمدللہ کہنے سے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں رب عطا کرتا ہے، اور کوئی کلام ایسی نہیں۔ حدیث قرآن مجید کے بعد آسمان کے نیچے رب کی زمین پر سب سے افضل کلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، امام الانبیاء کا کلام، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے افضل وہ ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا موازنہ کریں، قرآن کی کلام کا اور پیارے پیغمبر کی کلام کا، تو افضل یقیناً ہر مسلمان کہے گا قرآن کے افضل ہے، کیونکہ اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، نماز میں جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، چاہے پہلا تشہد ہے چاہے دوسرا تشہد ہے، پہلے تشہد میں بھی ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا پڑھتے ہیں نا سارا، پہلے تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، دوسرے تشہد میں بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ قرآن مجید کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، یہ امام الانبیاء کے الفاظ ہیں، قرآن نہیں ہے۔ یقیناً ان الفاظ سے قرآن کے الفاظ افضل ہیں، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن افضل ہے۔ اور قرآن میں بھی امام الانبیاء نے کہا قل هو اللہ تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 10 پارے۔ اور اگر بندہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیتا ہے تو پورے قرآن کے برابر ہے۔ فرمان ہے مدینے والے امام کا، یہ قرآن میں سب سے افضل ہے یہ سورت۔ پھر اللہ اکبر، ایک بندہ، میں کہتا ہوں آپ کو بھئی آج کے بعد میں نے تشہد بیٹھ کر وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنے کی بجائے میں نے قل هو اللہ پڑھا کرنا ہے 3 مرتبہ، ہو جائے گی نماز میری؟ کیوں جی؟ میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لوں جو پورے قرآن کے برابر ہے، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کیا قرآن پڑھنا کوئی غلط ہے؟ کیا قرآن پڑھنے سے نماز ضائع ہوتی ہے؟
کیسی عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی؟ ہاں، بات اللہ کی قسم یہی ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز ضائع ہو جائے گی۔ کیوں ضائع ہوگی نماز؟ سارا قرآن بھی پڑھ جائیں، اتحیات نہ پڑھیں، نماز نہیں ہونی۔ سارا قرآن 10 مرتبہ پڑھ جائیں، درود شریف نہ پڑھیں، نماز نہیں ہونی۔ کیوں نہیں ہونی؟ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے اس کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، محمد الرسول اللہ نے اس کی تکمیل کا اعلان فرما دیا اپنی سچی زبان سے۔ اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی تشہد میں اتحیات اور درود شریف کے علاوہ قرآن مجید کی کوئی سورت، کوئی آیت تلاوت نہیں کی۔ دین مکمل ہو گیا۔ اگر اتحیاتوں کی جگہ پر یا درود شریف کی جگہ پر قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا، قرآن پڑھنے سے بندہ جنت کے قریب ہوتا، قرآن پڑھنے سے جہنم سے دور ہوتا، اللہ سے ثواب ملتا، تو کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ ضرور یہاں پر قرآن پڑھتے۔ یار خود نہ پڑھتے، کم از کم صحابہ کو ترغیب دیتے بھی قرآن پڑھا کرو، یہ افضل کلام ہے۔ نہ رسول اللہ نے پڑھا، نہ صحابہ نے پڑھا، نہ آپ نے کسی کو ترغیب دی۔ تو یہ چیز اس لیے دین نہیں بن سکتی، اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں بن سکتی، رب سے اجر اور ثواب اللہ کی قسم نہیں مل سکتا۔ قرآن پڑھنے سے گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن پڑھنے سے گناہ ملے گا، نماز بھی ضائع ہوگی، گناہ بھی ملے گا۔ کیوں گناہ ملے گا؟ عبادت کا اصول ہے، عبادت کا اصول ہے، یہ اصول یاد کر لو میرے بھائیوں۔ عبادت کا اصول ہے، عبادت کے طور پر صرف وہ کام کیا جا سکتا ہے جس کام کے کرنے کی آسمانوں والے رب نے قرآن میں کوئی دلیل نازل کی ہو یا اپنے نبی کی زبان سے کوئی دلیل بیان کروائی ہو۔ جس کام کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کام بطور عبادت نہیں کیا جا سکتا۔ عبادات توقیفی ہیں، وہ اللہ نے مقرر کی ہیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق کون سا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ آسمانوں والے رب کا اس کے بندوں پر سب سے بڑا حق ہے، اور عبادت بھی رب کی وہ ہوگی جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہوگا، جس کو مشروع کیا ہوگا، جس کو جائز کیا ہوگا، جس کی اجازت دی ہوگی، جس کی دلیل آسمانوں سے رب نے قرآن میں یا اپنے نبی کی زبان سے بیان کروائی ہوگی۔ حق اس کا ہے تو حق اس کا ہم نے ہماری اپنی ثواب دید پر نہیں چھوڑا کہ جیسے تمہارے دل میں آئے، جیسے تمہارا سوچ اور خیال کہے ویسے رب کی عبادت کر لو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے آسمانوں والے رب کا حق ادا کرنا ہے عبادت کر کے۔ تو میرے بھائیو، عبادت صرف وہ ہونی ہے جو رب کو پسند ہے، جس کی رب نے اجازت دی ہے، جس کو اللہ نے خود مشروع کیا ہے، وہ عبادت ہوگی۔ میری یا آپ کی سوچ سے جو کام بنے گا وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ اور اللہ نے اسلام مکمل کر دیا تو رب نے اپنی عبادت جو حق بنایا ہے ہمارا، کیا اس کو ادھورا چھوڑ دیا؟ کیا اس میں کچھ چیزیں رہنے دی ہیں کہ کچھ میں نے بنا دی ہیں عبادتیں، باقی اپنی طرف سے تم بنا لینا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا انہیں عبادات کے ذریعے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہی سمجھتے تھے، صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ عبادت صرف وہ ہو سکتی ہے،
ثواب اجر اس کام کا ملنا ممکن ہے جس کام کے کرنے کی اللہ کے قرآن میں نبی کے فرمان میں دلیل ہوگی. صحابہ یہ سمجھتے تھے. ایک حوالہ دیتا ہوں صرف یاد کر لینا. ترمذی شریف کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پیارے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں, عمر بن الخطاب کے لخت جگر ہیں. عبداللہ بن عمر پیارے پیغمبر کی بہت ساری احادیث کو امت تک پہنچانے کا اللہ نے ان سے کام لیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کے پاس نا ان کے پہلو میں ایک بندے کو چھینک آئی ایک بندے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. اس بندے نے کہا چھینک کے بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ترمذی کے الفاظ ہیں سب تعریفیں اللہ کی اور سلامتیاں ہوں محمد الرسول اللہ پر. عزیز بھائیو, یہ جو لفظ کہے اس بندے نے, ان لفظوں میں کوئی غلط لفظ ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی غلط لفظ ہے؟ کوئی غلط لفظ نہیں ہے. الحمدللہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. والسلام علی رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں نبی پر سلام پڑھنے کا حکم دیا ہوا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, میرے نبی پر صلات بھی پڑھو اور میرے نبی پر سلام بھی پڑھو. صلات اور سلام دونوں پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے محمد الرسول اللہ پر. اور جس نماز میں ہر مسلمان پر امام الانبیاء پر صلات و سلام پڑھنا زندگی میں فرض ہے, زندگی میں نہیں ہر روز فرض ہے, ہر روز فرض ہے, ہر روز نہیں دن میں ہر نماز کے اندر فرض ہے. جس نماز میں نبی پر صلات و سلام نہ پڑھا جائے قسم اللہ کی وہ نماز ہوتی نہیں, وہ نماز ہی نہیں ہے. حکم ہے اللہ رب العالمین کا امام الانبیاء پر صلات و سلام پڑھنے کا. تو اس بندے نے کوئی غلط لفظ تو بولا نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ لفظ سن کر چونک گئے. فوراً کہتے ہیں اوے بندے, ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نبی کا تو نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے, جس نبی پر اللہ نے اپنے دین کو, شریعت کو, اسلام کو مکمل کر دیا ہے, اس نبی نے اس موقع پر چھینک آنے پر یہ والے لفظ نہ پڑھے ہیں نہ پڑھنے سکھائے ہیں ہمیں. وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. میں منکر نہیں ہوں ان باتوں کا, میں قائل ہوں اس کا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتیاں ہوں محمد الرسول اللہ پر, میں اس کا قائل ہوں. یہ لفظ غلط نہیں ہے, مگر اس موقع پر اللہ کے نبی نے نہ پڑھے ہیں نہ پڑھنے سکھائے ہیں. دین تو نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا. جب اس موقع پر یہ اچھے لفظ نبی نے نہیں پڑھے تو کون ہوتا ہے پڑھنے والا؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نبی نے خیانت کی, کوئی دین چھپا لیا تھا, نبی کو نہیں پتا چلا تھا یہ طریقہ اچھا ہے, تجھے زیادہ پتا چل گیا اس سے, تو نبی کے طریقے سے اچھے الفاظ لے کے آ گیا. اللہ اکبر. نہیں برداشت کیا عبداللہ بن عمر نے, کہا اس موقع پر ترمذی اٹھا لو, اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ ہم یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال. یہ نہیں سکھایا ہمیں محمد الرسول اللہ نے کہ ہم اپنے پاس سے کچھ بنا لیں, یہ ہمیں نہیں کہا, یہ ہمیں اجازت نہیں دی, نہ رب نے اجازت دی ہے نہ نبی نے اجازت دی ہے. جب ہمیں اجازت ہی نہیں, بنانے والا, اسلام کو بنانے والا رب ہے اور بنائے ہوئے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانوں والے رب نے بنایا
محمد الرسول اللہ نے پہنچایا نہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے، اس کے ذریعے جنت کے قریب ہونے کی کوشش کرنے والے، جہنم سے دور ہونے کی کوشش کرنے والے، ہمیں کس نے حق دیا اس کا؟ کیا رب خائن ہے؟ کیا رب بھول گیا ہے؟ رب کو نہیں پتا چلا؟ یا محمد الرسول اللہ نے نعوذ باللہ خیانت کی تھی؟ لفظ اچھے تھے وہ سکھانا بھول گئے، یا ان کو آتے نہیں تھے اور مجھے آنے شروع ہو گئے یہ لفظ؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ کعب بن عجرہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غور کرنا میرے بھائیوں، کعب بن عجرہ سے بندے نے پوچھا، بلکہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں وہ نوافل پڑھ رہا ہے۔ عیدگاہ میں بندہ کیا کر رہا ہے؟ نوافل پڑھ رہا ہے عید نماز پڑھنے سے پہلے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا اس کو کہ یہ مت پڑھو، آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ نفلی عبادت کرنا، نفل پڑھنا کوئی برا کام ہے؟ کیوں جی؟ نفل پڑھنا کوئی برائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی ہے۔ وہ بندے نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، آپ نے اسے کہا تھا خوش ہو کر، اس نے خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس بندے نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اتنا مل جائے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی پڑوس کی ہمسائیگی مل جائے۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میں بھی دعا کروں گا تیرے لیے، اور تجھے عمل بھی بتاتا ہوں کہ زیادہ نوافل پڑھا کر، زیادہ نوافل، زیادہ سجدے کیا کر، زیادہ نوافل پڑھا کر۔ آپ نے اس کو عمل بھی بتایا کہ یہ عمل کرو گے تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین میرا ساتھ آپ کو عطا کر دے گا۔ تو نوافل پڑھنا کوئی برا کام ہے؟ بندہ جب مرضی نفل پڑھے، کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ انہوں نے کہا میں فارغ بیٹھا ہوا تھا، میں نے سمجھا فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے میں نفل پڑھ لوں، نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت سے رب خوش ہوتا ہے، اور نفلی عبادت قیامت والے دن فرائض میں کمی کو پورا کرنے کا باعث بھی بنے گی۔ تو میں نے کہا فارغ بیٹھنے سے بہتر نفل پڑھ لوں، اس لیے میں نے نفل شروع کر دیے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اگر عید نماز پڑھنے سے پہلے نفل پڑھنا نیکی ہوتے تو محمد الرسول اللہ ضرور یہ کام کرتے، اللہ کے نبی ضرور سکھا کے جاتے۔ جب اللہ کے نبی نے اس موقع پر نفل نہیں پڑھے، نفلی عبادت نہیں کی، اور نہ آپ نے ترغیب دی ہے، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے، تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ کیا رب کو نہیں پتا تھا اس موقع پر نفلی عبادت پڑھنے سے اللہ راضی ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، جنت کے قریب ہوگا بندہ؟ کام اچھا بھی ہو تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، امام الانبیاء نے کرنے کا حکم نہیں دیا، آسمانوں والے رب نے قرآن میں اتارا نہیں، اللہ کی قسم وہ حرام ہے مسلمان کے لیے کرنا، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، یہ نہیں ہے گنجائش اسلام میں اس کی۔ جب یہ والے لفظ جو ثابت ہے مختلف دعاؤں میں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، سلام ثابت ہے رسول اللہ پر، یہ والے لفظ پڑھنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس موقع پر رسول اللہ نے نہیں پڑھے، تو ہم اپنے پاس سے لفظ بنا کر پڑھیں، اس کی گنجائش ہو جائے گی؟ ہاں
میں ہمیشہ بھائیوں کو بتاتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام مکمل ہے، اس مکمل اسلام میں اللہ رب العالمین نے درود بھی نازل کیا ہے، اللہ نے اپنے نبی پر درود بھی اتارا ہے، سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے درود پڑھا ہے، پیارے پیغمبر درود پڑھتے تھے، اللہ نے درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو جس رب نے پڑھنے کا حکم دیا، جس نبی نے پڑھنے کا کہا ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا فرض ہے مسلمانوں پر، آپ نے حکم دیا درود پڑھنے کا، ثم صلو علیہ کہا، میرے پر درود پڑھو اذان سن کر، تو اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے وہ فرض ہو جاتا ہے، درود پڑھنا فرض ہے، تو یقیناً درود کوئی سکھایا ہوگا کہ نہیں؟ اگر تو دین مکمل ہے پھر تو درود ہے اس میں۔ ہم نے کیا سمجھا؟ لوگوں نے بنا لیے اپنے پاس سے بے شمار درود، کتابیں چھپ گئیں اتنی اتنی موٹی، ایک کا نام درود تاج ہے، ایک کا نام درود ماہی ہے، ایک کا نام درود تنجینہ ہے، ایک کا نام درود مقدس ہے، ایک کا نام درود لکھی ہے، ایک کا نام درود کروڑی ہے، ایک کا نام درود ہزاری ہے۔ اللہ کی قسم یہ سارے درود اور ان درودوں پر لمبی لمبی فضیلتیں وہ ساری لوگوں نے بیان کر کے معاشرے کے اندر پھیلا دی، چھاپ کر شائع کر دی۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان درودوں میں سے کوئی ایک درود نہ اللہ کے قرآن میں ہے، پیدا کرنے والے کی قسم نہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کے اندر کسی درود کا نام و نشان ہے۔ اگر میں یہ مقدس درود بناتا ہوں، تاج بناتا ہوں، ماہی بناتا ہوں، تنجینہ بناتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو ہی مطلب ہیں، یا تو اسلام نامکمل ہے، یا تو اسلام کیا ہے؟ نامکمل ہے۔ میں یہ درود بنا کر اسلام کو مکمل کیا اپنے پاس سے، اور یا پھر اللہ بھول گیا ہے، یا نبی نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، چھپا دیا، اللہ نے تو اتارے تھے، نبی نے چھپا دیے ہیں، تو وہ مجھے رب نے میرے دل میں ڈال دیے ہیں تو میں نے بنا دیے وہ۔ کیا مومن کی ایسی سوچ ہو سکتی ہے؟ مسلمان کو یہ سوچ اجازت دیتی ہے کہ مسلمان اس سوچ کا حامل ہو؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے گھروں میں چراغاں ہو رہی ہے، بازار سج رہے ہیں، گلیاں سج رہی ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، مساجد پہ لائٹنگ ہو چکی ہے، یکم ربیع الاول سے یہ کام شروع ہے، اور جیسے جیسے 12 ربیع الاول قریب آتا جائے گا، ہر عمارت گورنمنٹ کی اس کے اوپر بھی یہ چراغاں کا عمل ہوگا، ہر بازار سجے گا۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ یہ کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نبی کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، ہمیں نبی کی آمد کی دنیا میں خوشی ہے، اور نبی کی آمد پر خوش ہونا یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور جو چیز اللہ کو مطلوب ہو رب اس پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس لیے ہم رب کو خوش کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی یہ جھنڈیاں لگانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ بازار سجانا، پورے شہروں کے پورے بازار سجے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بندہ بھی اس کام کو لا یعنی فضول اور بے فائدہ سمجھ کے نہیں کرتا۔ کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے 98% مسلمانوں کو نہیں پتا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام نیکی ہوتا، محمد الرسول اللہ اپنی نبوت والی 23 سالہ زندگی میں اللہ کی قسم ضرور ان کاموں میں سے کوئی کام کرتے جو آج ہو رہے ہیں، یا نہ کرتے آپ؟ چلو کرتے نا تو آپ ترغیب تو کم از کم دے کے جاتے کسی کو، کم از کم قرآن میں کوئی اشارہ تک ہو جاتا ہے اس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے تھے اس مہینے میں چراغاں کرنی ہے، بازار سجانے ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں،
جلوس نکالنے ہیں، کوئی قرآن میں اشارہ آ جاتا، کوئی نبی مکرم کا عمل ہوتا، کوئی خلفائے راشدین کا عمل ہوتا، کوئی صحابہ کا عمل ہوتا۔ میں پچھلے سال بھی کہا تھا، قرآن کو بھی رہنے دیں، حدیث کو بھی رہنے دیں، صحابہ کو بھی چھوڑیں۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کوئی دنیا کا عالم مجھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی کسی ایک کتاب سے عید میلاد النبی کا نام ہی دکھا دے، باقی کچھ بھی نہ دکھائے، صرف نام دکھا دے، منہ مانگا انعام دوں گا اس کو، کچھ بھی نہ دکھائے، اور نام چاہیے، صرف نام۔ فقہ حنفی کی کسی ایک کتاب کے اندر عید میلاد النبی کا باب ہو، نام ہو، صرف نام مل جائے، اللہ کی قسم نام دکھانے پر منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس کا تو نام بھی نہیں آیا کہیں۔ حدیث تو دور کی بات ہے، فقہ کی کتابوں میں جس چیز کا نام تک نہیں، جس کے احکام تک نہیں، جس کا نام و نشان تک نہیں، وہ کام میں اور آپ نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، تقرب کا ذریعہ سمجھ کر کریں گے تو ہم رب کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تجھے نہیں پتا چلا دین، تیرا مکمل نہیں ہے، تو نے بھی قرآن میں غلط کہا، تیرے نبی نے بھی غلط کہا، دین مکمل نہیں۔ دین تو جھنڈیاں لگا کر، یہ مرچیں لگا کر، یہ بازار سجا کر، یہ جلوس نکال کر، یہ اتنا خرچہ کر کے پھر دین مکمل ہوتا ہے، پھر رب راضی ہوتا ہے۔ نہ اللہ کو پتا چلا، نہ رسول اللہ کو، مجھے زیادہ پتا چل گیا دین کا۔ صحابہ کو بھی نہیں سمجھ آئی، میں صحابہ سے بھی بڑا سمجھدار پیدا ہو گیا۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم، لوگ لا علمی میں، بعض لوگوں کے فتنوں کا، شر کا شکار ہو کر لا علمی میں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کتنے روپے اس مہینے میں؟ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن رب کا تقرب خربوں خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا جب تک اس تقرب کو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت اور دین کے مطابق نہ کیا جائے۔ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیں گے، تقرب نہیں ملے گا، اللہ کی قسم لعنتیں ملیں گی۔ دین مکمل ہو گیا تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوا مکمل۔ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی، مجھے زیادہ سمجھ آ گئی۔ میں جھنڈے لگاؤں، جھنڈیاں لگاؤں، جلوس نکالوں، بازار سجاؤں، پیسے خرچ کروں اس پر۔ یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا نہیں ہے۔ امام الانبیاء سے محبت کا اللہ کی قسم یہ تقاضا نہیں ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے، انداز کیا ہے اس کا انشاءاللہ اگلے خطبے میں میں چند ایک مثالیں دوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔